قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. یہ سورۃ الجن کی 19 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ اس بندے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہو. شروع زمانے میں مکۃ المکرمہ کی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر چالو نماز میں دشمن لوگ حملے کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی. چونکہ عرب اور مکہ کے کافر ان کی زبان عربی تھی، اسی لیے قرآن ان کو سمجھ میں آتا تھا. وہ لوگ قرآن کی فصاحت، بلاغت، ویاکرن، گرامر کو سمجھتے تھے. اسی لیے کافر لوگ بھی قرآن کی میٹھاس، قرآن کی بہترین باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. بعض کافر لوگ دشمنی میں بھی بھیڑ لگاتے تھے کہ چلو قرآن سنو اور اندر کیا عیب نکالے، نعوذ باللہ. اور مسلمان جو جمع ہوتے تھے وہ شوق رغبت میں قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور رب کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر نہیں کرتا ہوں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اور یہ بھی کہہ دو کہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار اور قابو میں نہیں اور تمہاری بھلائی بھی میرے قابو اور اختیار میں نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اور اے نبی یہ بات کہہ دو کہ تمہاری چاہت کے مطابق دین میں اگر میں تبدیلی کر دوں تو اللہ تعالی سے یعنی اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حفاظت کی جگہ پا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے،
حضور تو اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. اللہ کی طرف سے جو دین کی بات آئی وہ پوری بندوں کو پہنچا دی. نعوذ باللہ، یعنی حضور سے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بالفرض یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب نبی دین میں بدلی نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، تو دنیا کا کوئی انسان دین کے اندر اسلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا. بالفرض والمحال اگر نبی بھی تبدیلی کرے تو اللہ کا عذاب آ کر نبی کو پکڑ لیوے اور کوئی بچا نہیں سکتا. تو دوسرا کوئی انسان اگر اللہ کے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا، پھیرفار کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کا عذاب اس کو بھی پکڑ لے گا. اسی لیے دین کے اندر اسلام میں کوئی تبدیلی اور پھیرفار کوئی نہیں کر سکتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. میرا تو بس اتنا ہی کام ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے احکامات، حکم، قانون لا کر پہنچا دیتا ہوں. اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغامات، اللہ کے میسیجز، اللہ کے سندیشے میں بندوں کو دے دیتا ہوں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے، ان کی تقدیر میں کفر اور نافرمانی لکھی ہے، یہاں تک کہ جب وہ نافرمان لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے، یعنی جہنم کا عذاب جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مدد کرنے والے کمزور ہیں اور تعداد کے اعتبار سے کون کم ہیں. یعنی ان نافرمانوں کو جب جہنم کا عذاب آ کر کے پکڑ لے گا تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا تو کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی ٹیم ہے ہی نہیں، ہم کو تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں. تب ان کو پتہ چلے گا. آج دنیا میں لوگ اپنے مدد کرنے والوں سے، اپنے بچانے والوں سے اور اپنی طاقت سے بہت گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. اے نبی تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ نزدیک میں آنے والا ہے یا میرے رب نے اس عذاب کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی جلدی آ جائے گا یا عذاب کے آنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے، مجھے نہیں معلوم. عذاب آئے گا لیکن عذاب آنے کا ٹائم ہم کو نہیں معلوم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، سو وہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی کسی کو خبر نہیں دیتے. الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوائے کسی رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہو، سو بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرنے والے یعنی چوکیداروں کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغام اور میسج لے کر کے بھیجتے ہیں اور فرشتے آ کر پیغمبروں کو سناتے ہیں، پیغمبر عام انسانوں کو سناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز پر نظر ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر تو ہر چیز پر ہے ہی ہے،
کہ فرشتوں نے اللہ کی پوری بات نبی کو پہنچائی، نبی نے اللہ کی بات پوری امت کو پہنچا دی، یہ پورا اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پوری حفاظت سے پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے حالات کا احاطہ کر لیا اور ان کی ہر چیز کی پوری گنتی کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پیغمبر، فرشتے، نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پوری نظر میں ہیں، اور فرشتے، پیغمبر، نبی اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے آرڈر کو، اللہ کے قانون کو پوری امانت داری کے ساتھ امت کو پہنچا دیتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اور اللہ کی بات جو آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اس کی پوری حفاظت ہوتی ہے، اس میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک آتی ہے۔ اب جناتوں کے قصے اور جناتوں کی زندگی کیسی، وہ تقریباً 4 دن سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آج انشاءاللہ سورہ جن مکمل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 1-2 اہم واقعات جو باقی ہے، قصے باقی ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے، یہ عربستان کا ایک حصہ ہے تہامہ۔ اتنے میں ایک بڈھا آدمی آیا، ہاتھ میں لکڑی ہے، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور حضور نے فرمایا کہ جنات جیسی تمہاری آواز لگ رہی ہے، دھیان سے یہ قصہ سننا، بولو تم کون ہو؟ تو اس آنے والے بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں آپ کا غلام، آپ کا خادم ہاما ہوں۔ ہاما، اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ میرے ابا کا نام اوہیم ہے، اوہیم، اور میرے دادا کا نام لاقیس ہے، اور میرے پر دادا کا نام ابلیس ہے۔ گویا کہ بڑا شیطان ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، اس کا یہ پر پوترا تھا۔ ابلیس کے شیطان، بڑے شیطان کے بیٹے کا نام لاقیس، اور اس کے بیٹے کا نام اوہیم، اور اس کے بیٹے کا نام ہاما۔ یہ ہاما حضور کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان میں بس 2 ہی واسطے ہیں، بتا تیری عمر کتنی، تیری لمبی عمر کتنی، تیری عمر کتنی؟ تو اس نے کہا جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی میری عمر ہے، تھوڑی سی کم ہے، یعنی جتنی اس جگت کی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم میری عمر ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابیل کو مارا تھا، اس وقت میں بچہ تھا، کئی برس کا بچہ تھا، اور باتوں کو سمجھتا تھا، سمجھدار بچہ تھا، پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا اناج چرا کے کھا جاتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اس زمانے میں بھی گندے وسوسے میں ڈالتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے کام الگ ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام تو ایسے ہیں، تو بہت برا آدمی ہے۔
تو نبی اس نے کہا اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے برا بھلا مت کہو، میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ اس کی عمر کتنی لمبی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ اس حاما نام کے جنات نے دیکھا تھا۔ ایک کمزور گنتی کے مطابق، کمزور گنتی، ہم بالکل پاورفل نہیں کہہ سکتے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 5000 سے زیادہ سال کا زمانہ ہے۔ تو اس حاما نام کا جو جن حضور کے پاس آیا، اس کی عمر کچھ 5000 سال کے آجو باجو رہی ہوگی۔ پھر اس نے کیا کہا کہ میں نے نوح علیہ السلام سے ملاقات کی، نوح علیہ السلام کی مسجد میں ان کی خدمت میں بہت رہا، ان کے ہاتھ پر میں نے توبہ کی، 1 سال ان کی مسجد میں رہا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے، میں ان کی خدمت میں رہا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، ان کی خدمت میں رہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے، میں ان کی خدمت میں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں نے ملاقات کی، میں نے ان سے تورات سیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی اور ان کو حضرت موسیٰ کا سلام پہنچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے یوں کہا تھا کہ تیری عمر لمبی ہوگی، تیری عمر لمبی ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنا اور میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر آیا ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ جس جنات نے آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے نبیوں کی ملاقات کی، اخیر میں حضور کی ملاقات کی، تو اس کی عمر کتنی لمبی چوڑی ہوگی اندازہ لگاؤ۔ اور جنات سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ اپنے زمانے کے ہر نبی کی خدمت اس نے کی اور ان کے ساتھ رہا، ان کی صحبت میں یہ حاما نام کے جن رہے۔ ارے انسانوں، تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے والے بن جاؤ، ان کی خدمت میں رہنے والے بن جاؤ۔ پھر انہوں نے یوں کہا، یہ حاما نام کے جنات نے، کہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یہ سب صورتیں اس کو سکھائی۔ پھر حضور نے اس کو فرمایا کہ جاؤ، تم کو کبھی کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا اور میری ملاقات کرتے رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، وہ حاما نام کے جنات زندہ ہے یا انتقال ہو گیا ہم کو خبر نہیں ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمر ابن جابر نام کے حضور کے ایک صحابی جن تھے، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے واقعے میں جن کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کو کفن دفن دے کر جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ ایک صحابی حضور کے جن عمر نام کے ہیں جو کافر جنوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے ان کو دفن کیا تھا۔ ایک صحابی جن سرق نام کے تھے، جن کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے شہر مورو کے جنگل میں دفن کیا تھا، اور یہ سرق ان جناتوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی تھی۔ ایک صحابیہ جنیہ عورت حزقہ نام کی تھی، ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکۃ المکرمہ کے جنگل کے اندر
دفن کیا تھا ان کے انتقال کے اوپر۔ تو بہرحال ان جناتوں کی عمر بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی ہے، اسی لیے لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مضبوط پاورفل عامل ہو اور وہ اپنی زندگی میں جناتوں کو جلائے یا جناتوں کو سزا دے تو اس عامل کے انتقال کے بعد اس مرے ہوئے یا زخمی جناتوں کے گھر والے عامل کی اولادوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اللہ جانے یہ باتیں کس درجے کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جناتوں کے اندر بھی 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ نمبر 1 مسلمان جن، پکے ایمان والے جن، نیک اور صالح جن، علم والے جن۔ نمبر 2 کافر جن۔ نمبر 3 منافق جن، کہ جو اوپر سے کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اندر سے کافر۔ نمبر 3 گنہگار فاسق جن، جو ڈاکو بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 چور قسم کے جن، جو برے اخلاق سے لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ بہرحال یہ جناتوں کی تقریباً 13 قسم کی باتیں میں نے یہ 4 دن کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کی۔ امید ہے کہ اس سے جناتوں کی حقیقت اور زندگی کے بارے میں بہت ساری جانکاری آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ آگے ایک خاص بات ارشاد فرمائی کہ اگر لوگ ایمان پر جم کر کے رہے، اچھے اعمال کے اوپر استقامت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں والا پانی دیں گے، رحمتوں والی بارش دیں گے، قحط اور دکاڑ کو دور کر دیں گے۔ اور مکہ کے اندر کافروں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، 7 سال تک ان کے اوپر دکاڑ آیا۔ اس آیت نے آ کر کے یہ بتلایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آوے، اچھے اعمال والے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دکاڑ اور قحط کو دور فرما دیں گے اور رحمتوں والی بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائیں گے۔ پھر آیت میں صعد عذاب کا تذکرہ آیا۔ یہ صعد کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے، جہنم میں پتھر کا پہاڑ ہے اور چٹان کا یہ پہاڑ ہے اور بہت چکنا یہ پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کافروں کو، نافرمانوں کو زبردستی اس پر چڑھائیں گے، زبردستی۔ آگے سے فرشتے ان کو زنجیروں میں، سانکڑ میں باندھ کے کھینچیں گے اور پیچھے سے فرشتے آگ کے گرز، گدا، سپاٹے مار مار کر کے ان کو چڑھائیں گے۔ 40 برس کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر پہنچیں گے، وہاں لے جا کر فرشتے ان کو نیچے دھکا مار کر کے گرا دیں گے۔ پھر یہ فرشتے آ کے مار مار کے کھینچ کھینچ کے چڑھائیں گے۔ اس طرح 40 برس چڑھانا پھر نیچے گرا دینا، یہ سخت عذاب ان کے اوپر ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ ایسے خطرناک عذاب سے آپ کی میری حفاظت فرماوے۔ اور دیکھو ایمان پر اور اچھے اعمال پر جم جانا، استقامت یعنی پابندی سے عمل کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ بہت بڑے قطب ابدال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کن طالب الاستقامہ ولا تکن صاحب الکرامہ فإن رب يطلب منك الاستقامہ والنفس تطلب منك الکرامہ، یعنی تم نیک اعمال کے اوپر جمنے والے بنو، نیک اعمال کے اوپر مضبوط ایمان پر جمنے والے بنو، کرامت چمتکاروں کے چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم بندے جمنے والے بنو، پابندی سے اعمال کرنے والے بنو، استقامت والے بنو، اور تمہارا نفس، آتما یہ چاہتا ہے
کہ تم کرامت والے بنو. بھائی اسی لیے دنیا کے اندر کرامت اور چمتکار کوئی چیز نہیں ہے. اصل ہے ایمان اور اچھے اعمال پر جم جانا، پابندی کرنا. کسی کو اللہ کا ولی اگر سمجھنا ہے نا تو چمتکار دیکھنے کے چکر میں مت پڑو. وہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اچھے اعمال پر جمے ہوئے ہیں، اچھے اعمال پابندی سے کرتے ہیں، بس یہ ولی ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. سنت پر پابندی سے زندگی گزارنا یہ سب سے بڑا چمتکار اور بڑی کرامت ہے. دیکھو استقامت اور نیک اعمال پر جمنے کی برکت سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے. اور کرامت کے ذریعے سے انسان کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے. تو ظاہر ہونا کوئی کمال نہیں، ترقی اصل چیز ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یعنی جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد عبادت خانے اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. وہاں جا کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مت مانگو. اور سجدہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا. اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے. اور بعض لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کو کفر بتلایا ہے. تو سجدے کی جگہ، سجدے کا مکان مسجد ہو، عبادت خانہ ہو، یا یہ کہ کوئی بھی سجدے کی جگہ، وہ اللہ ہی کے لیے. اور اس امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے پوری زمین سجدے کی بنائی. جعلت لی الارض مسجدا. دوسری قسم قبلہ، کہ قبلہ جو اللہ کی طرف سے متعین ہے اسی کی طرف سجدہ کرو. اور تیسری چیز انسان کے بدن میں جو اعضاء ہے، جو اویو ہے، وہ خاص اللہ تعالی کے لیے ہے. انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزوں پر سجدہ کرتا ہے: چہرہ، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر. یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے ٹکانے کی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھنے کی. اور دیکھو مسجد سب سے اچھے گھر ہے دنیا میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوچھا کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین کو معلوم نہیں تھا. تو جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کو پوچھا اور آ کر کے جواب دیا کہ تمام دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اسی لیے مسجد میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو یاد کرو. اور بازار میں اللہ کی غفلت ہوتی ہے، انسان وہاں جا کے اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کی غفلت میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے کم سے کم بازار کے اندر جانے کا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کرتے ہوتے، ذکر کرتے ہوتے، تو یہ لوگ بھیڑ لگا دیتے تھے، مجمع جمع کر لیتے تھے الگ الگ مقصد اور الگ الگ غرض سے. اس کے بعد ایک عقیدے کا بہت نازک اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ لو. حضرت جبرائیل امین اللہ تعالی کے یہاں سے آتے ہیں اور نبی کو اللہ کی باتیں پرانے زمانے میں سنایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے جو بات بھی لاتے ہیں اللہ کے نبیوں کو پوری امانت داری سے سنا دیتے ہیں. اور جبرائیل امین جب آتے تھے پہلے زمانے میں نبیوں کے پاس،
تو ان کے ساتھ فرشتوں کا بھی ایک بڑا مجمع ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ انعام اتاری گئی تو 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دنیا کے اندر آئے۔ گویا کہ حضرت جبرائیل اکیلے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اہتمام دیکھو کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ حضرت جبرائیل امین کو بھیجا جاتا ہے۔ آگے پیچھے ہر طرف ان کے ساتھ جو ہے فرشتے رہتے ہیں، یہ اہتمام کی دلیل ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو وحی آئی پورے اہتمام سے آئی، لانے والے فرشتے نے پوری امانت کے ساتھ لے کر آئے، پوری امانت داری کے ساتھ دنیا میں پہنچایا، اور اس میں کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی ابلیس ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور نبی پھر امت کو پہنچاتے ہیں اور وہ بھی پورا صحیح اللہ کی بات امت کو پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ایک نازک مسئلہ سمجھ لو، علم غیب کے بارے میں۔ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کی تمام چیزوں کا علم اور جانکاری، جس کو علم غیب کلی کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل غیب کی چھپی ہوئی ٹوٹل باتیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ کب سے یہ دنیا بنی، کب تک اور ہمیشہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کون سی چیز کب بنی، کہاں کیا ہوا، ہر چیز کا پورا علم، پوری جانکاری، یہ علم غیب کلی کہلاتی ہے۔ یہ اکیلے صرف اور صرف اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ ایک پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، غیب کی بہت ساری باتیں اللہ تعالی الگ الگ نبیوں کو، رسولوں کو الگ الگ زمانے کے اندر بتلاتے تھے۔ پچھلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بہت سارے نبی آئے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی ضرورت، حالات اور تقاضوں کے مطابق نبیوں کو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت ساری غیب کی باتیں بتلائی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی باتیں، آخرت کی باتیں، دوسری بہت ساری غیب کی باتیں اللہ تعالی نے ہمارے حضور کو بتلائی، اور جتنی بات امت کو بتلانے کی تھی اس میں سے حضور نے وہ باتیں امت کو بتلا دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری باتیں اللہ تعالی نے بتلائی تھی، اور جتنی باتیں حضور کو بتلائی اس میں سے جتنی باتیں امت کو بتلانی تھی وہ باتیں حضور نے امت کو بتلا دی۔ باقی ٹوٹل پورا علم غیب کلی اللہ نے حضور کو عطا نہیں کیا تھا۔ ہر ذرہ، ہر چیز کو صرف اور صرف اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اور جو آدمی یوں کہے کہ جیسے اللہ کا علم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے نبی اور ولی بھی جانتے ہیں، تو یہ کھلا شرک ہے اور رسول کو اللہ کا درجہ دینے کے برابر ہے، جو بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ ایسی بے ادبی اور گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو غیب کی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی۔ اخیری آیتوں میں بتلایا گیا کہ
دنیا کی تمام چیزیں بلکہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، ہر چیز کی گنتی اللہ کے علم میں ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، آسمانوں میں، ستاروں میں، تاروں میں، چاند میں، سورج میں، ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ دریاؤں میں، سمندروں میں پانی کے کتنے قطرے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، کتنے درختوں پر کتنے پتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کو پورے طور پر ہمیشہ سے ہمیش جانتے ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ خاص بات سورہ نمل میں اللہ نے اعلان فرما دی، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، پورا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی جانتے ہیں۔ جناتوں کو بھی غیب کا علم ہوتا نہیں ہے، اسی لیے اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سچے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو درست فرمائے۔ سورۃ الجن کا بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جناتوں نے جس طرح قرآن کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، آخری نبی کی بات سن کر ایمان لے آئے، اس طرح ہم انسانوں کو بھی قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ایمان قبول کر لینا چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔